عائشہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی رہنے والی تھی۔ وہ گاؤں جو شہر سے دور کچی سڑکوں مٹی کے گھروں اور سادہ لوگوں پر مشتمل تھا۔ عائشہ کے والد ایک معمولی مزدور تھے جو دن بھر اینٹیں اٹھا کر بمشکل گھر کا خرچ پورا کر پاتے تھے۔ ماں گھروں میں برتن مانجتی تھی۔ عائشہ 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ اس کے بعد 2 بھائی اور ایک چھوٹی بہن تھی۔ عائشہ بچپن سے ہی سمجھدار تھی۔ جب اس کی عمر کے بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے وہ گھر کے کاموں میں ماں کا ہاتھ بٹاتی، بھائیوں کو پڑھاتی اور کبھی کبھار سلائی کا کام بھی سیکھتی۔ اسے پڑھنے کا بے حد شوق تھا مگر حالات ایسے نہ تھے کہ وہ بڑے خواب دیکھ سکتی۔ اس کے باوجود اس نے ہمت نہ ہاری۔ ایک دن عائشہ کے والد ایک حادثے کا شکار ہو گئے۔ اینٹوں کی بھری ٹرالی ان پر گر گئی اور ان کی ٹانگ بری طرح زخمی ہو گئی۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا کہ اب وہ بھاری کام نہیں کر سکیں گے۔ یہ خبر پورے گھر پر بجلی بن کر گری۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ گھر کا واحد سہارا ختم ہو چکا تھا۔ اس رات عائشہ دیر تک جاگتی رہی۔ وہ چھت کو دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ اب کیا ہوگا۔ بھائیوں کی پڑھائی، بہن کی دوائیں، گھر کا کرایہ، سب کچھ اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہار نہیں مانے گی۔ اگلے دن عائشہ نے محلے میں ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ شروع میں صرف 2 بچے آئے، پھر آہستہ آہستہ تعداد بڑھتی گئی۔ وہ دن میں گھر کے کام کرتی، شام کو بچوں کو پڑھاتی اور رات کو خود پڑھتی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اسے اپنے خاندان کو سہارا دینا ہے تو تعلیم ہی اس کا واحد ہتھیار ہے۔ کئی بار اسے تانے سننے پڑے۔ لوگ کہتے، لڑکی ہو اتنی محنت کس لیے؟ بھائی بڑے ہوں گے تو کما لیں گے۔ مگر عائشہ نے کسی کی نہ سنی۔ وہ خاموشی سے اپنی محنت میں لگی رہی۔ ایک دن اسکول کے استاد نے اس کی محنت دیکھ کر اسے شہر کے ایک کالج میں داخلے کا مشورہ دیا۔ فیس ایک مسئلہ تھی مگر عائشہ نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے اسکالرشپ کے لیے درخواست دی اور اپنی محنت سے وہ حاصل کر لی۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا بڑا قدم تھا۔ کالج جانا آسان نہ تھا۔ روزانہ کئی کلومیٹر کا سفر، گھر کی ذمہ داریاں، ٹیوشن، سب کچھ ایک ساتھ نبھانا مشکل تھا۔ کئی راتیں ایسی آئیں جب وہ تھکن سے روتے روتے سو گئی مگر اگلے دن پھر مسکرا کر کھڑی ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ اس کے بھائی بڑے ہونے لگے۔ عائشہ نے ان کی تعلیم پر خاص توجہ دی۔ وہ انہیں سمجھاتی کہ تعلیم ہی انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ اس کی چھوٹی بہن اسے دیکھ کر کہتی، اب جیسی بنوں گی آپا۔ کالج مکمل کرنے کے بعد عائشہ کو ایک اسکول میں نوکری مل گئی۔ پہلی تنخواہ جب اس نے ماں کے ہاتھ پر رکھی تو ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس دن عائشہ نے محسوس کیا کہ اس کی محنت واقعی رنگ لا رہی ہے۔ آہستہ آہستہ حالات بدلنے لگے۔ گھر میں سکون آیا، بھائی اچھے اسکول میں جانے لگے، والد کا علاج بہتر ہونے لگا۔ عائشہ اب صرف ایک بہن بیٹی نہیں رہی تھی، وہ پورے خاندان کا سہارا بن چکی تھی۔ کچھ لوگ اب بھی باتیں کرتے تھے مگر اب ان باتوں میں وہ زہر نہ تھا جو پہلے ہوتا تھا۔ اب وہی لوگ اس کی مثالیں دیتے تھے۔ کئی سال بعد عائشہ نے اپنی محنت سے ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا۔ وہ دن اسے آج بھی یاد تھا جب وہ مٹی کے گھر میں بیٹھ کر خواب دیکھا کرتی تھی۔ آج وہ خواب حقیقت بن چکا تھا۔ عائشہ جانتی تھی کہ زندگی کی اصل کامیابی صرف پیسہ نہیں بلکہ وہ سکون ہے جو اپنوں کے چہروں پر آتا ہے۔ وہ مطمئن تھی کہ اس نے ہار نہیں مانی، حالات سے لڑنا سیکھا اور اپنے خاندان کو ایک بہتر زندگی دی۔ اس کی کہانی ہر اس لڑکی کے لیے مثال تھی جو مشکل حالات میں ہمت ہارنے کا سوچتی ہے، کیونکہ اگر نیت مضبوط ہو اور محنت سچی ہو تو قسمت بھی ایک دن ضرور جھک جاتی ہے۔